ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدقت يا رب العالمين. دوستو بزرگوں، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 سے مشرکین کے ساتھ جہاد کے بارے میں ذکر ہو گیا. اب یہاں آج کے آیاتوں میں حج کے احکامات بیان ہے. حج کے احکامات اور عمرے کے احکامات، ان کے اوپر علماء نے کتابیں لکھی ہیں. حج بھی اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اور آپ حضرات نے بار بار وہ حدیث سنی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نمبر 2 وتقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اور رمضان المبارک کی روزے رکھنا ہے، اور حج بیت اللہ کرنا ہے. من استطاع الیہ سبیلا، اس کے اندر یہ بھی ہے. لیکن حج بیت اللہ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے، اس کے لیے فرض ہے جو طاقت رکھتا ہے، راستے کا خرچہ اخراجات برداشت کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. حج کا یہ لفظ حج قرآن کریم میں تقریباً 10 مرتبہ آیا ہے، اور عمرے کا ذکر تقریباً 3 مرتبہ آیا ہے. حج اور عمرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی کیا ہے اور عمرے بھی کی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے، حج اس پر فرض ہے جو طاقت رکھتا ہے، اور عمرہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. اور حج جو ہے زندگی میں 1 مرتبہ ہے، فرض ہے بس. اور روزے جو ہے پورے سال میں 1 مہینہ فرض ہے. اور اسی طرح نماز 24 گھنٹے میں 5 ہے، وتر واجب 6 ہے. تو اتم الحج والعمرہ، اللہ نے فرمایا پورا کرو حج اور عمرہ کو. حج کی فرضیت کا حکم پہلے آیا ہے، جنگ احد کے سال حج کی فرضیت کا حکم آ گیا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لیکن یہاں اللہ رب العزت نے جو یہاں اس آیات مبارکہ میں فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. حدیبیہ کے مقام پر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کتنے تھے؟ 1400 صحابہ کرام تھے عمرے کے لیے جو جا رہے تھے. تو عمرے کا نیت باندھ لیا. اب عمرت کو پورا کرنا واجب ہے، نفل نماز ہے. پہلے بھی میں نے عرض کیا، ابھی 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، 4 رکعت نفل پڑھنا ہے. اگر پڑھ لیا تو ثواب بہت زیادہ ہے، نہیں پڑھا تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جب شروع کیا اب اس کو پورا کرنا واجب ہے. شروع کرنے سے پہلے کیا ہے؟ نفل ہے.
गुनाह नहीं है, नहीं पढ़ो। अब जब शुरू किया, अब पूरा करना क्या है, वाजिब है। अब अगर पूरा नहीं करेगा तो इंसान गुनाहगार होगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1400 सहाबा किराम ने उम्रे के लिए इहराम बांधा, और उम्रे की फिर कुर्बानी के लिए जानवर भी साथ थे, और वो वाक़या कल भी शायद बयान हुआ और उससे पहले भी बयान हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वअतिमुल हज्ज, हज का माना है, लुग़वी माना है क़स्द करना, इरादा करना, क़स्द और इरादा। और उम्र का माना है ज़ियारत करना। तो अल्लाह फरमाते हैं वअतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, पूरा करो हज और उम्र को। हज की कितनी किस्में हैं? 3। हज की कितनी किस्में? 3 है। एक है हज इफराद, दूसरा है हज तमत्तु, तीसरा है हज क़िरान। फिर हर एक के मसाइल है, लेकिन यहाँ मसाइल जो ज़रा जा रहे हो, लेकिन जब जाएंगे इंशाल्लाह फिर मसाइल को बयान करेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो हज इफराद ये है कि मीक़ात से, मीक़ात के हरम के हुदूद शुरू होने से पहले एहराम बांधते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान वाले जाते हैं, यहाँ से जो जाते हैं तो कराची में एहराम बांधते हैं, क्योंकि वहाँ जहाज़ हरम के हुदूद से गुजरता है। जद्दा की तरफ जो जाते हैं ना, हरम के हुदूद से ऊपर फिज़ा में जाता है, तो इसलिए एहराम यहाँ पे बांधता है। तो हज इफराद ये है कि सिर्फ हज के लिए एहराम बांधे, और तलबिया क्या है। और दूसरा है हज तमत्तु। हज तमत्तु यह है कि हज के लिए जा रहा है, एहराम बांध दिया उम्रे का, और वहां जाकर के उम्रा पूरा कर लिया, एहराम खोल दिया, तवाफ़ बैतुल्लाह किया, सई किया, और उम्रे के जो अहकामात है वो पूरा कर दिया, बस एहराम खोल दिया। तो फिर वो वहाँ आज़ाद घूमता फिरता है, इबादत करते हैं, कोई पाबंदी उस पर नहीं है। फिर उसके बाद 8वीं ज़िलहज्जा से एहराम बनता है हज के लिए। तो एक ही सफ़र में उसने हज और उम्र दोनों के लिए सफ़र किए, एहराम बांध लिया, तो उसको कहते हैं हज तमत्तु। और हज क़िरान कहते हैं एक एहराम के साथ उम्रा और हज दोनों अदा करना। क़िरान मिलाने को कहते हैं, दोनों को मिला करके एक ही एहराम में, समझ गए। बहरहाल अल्लाह हम सबको नसीब करे। फिर इसमें ज़्यादा सवाब किसका है, इसमें फिर उलमा का इख्तिलाफ है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कितना हज किया? एक किया। उम्रे 4 का जिक्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा हज किया? हज तमत्तु किया, हज क़िरान किया, इफराद किया। बाज़ उलमा किताबों ने लिखा है कि हज क़िरान किया है। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम जा रहे थे, किसी ने हज तमत्तु का एहराम बांध लिया, किसी ने इफराद का, और किसी ने क़िरान का, और रसूलुल्लाह ने सिर्फ हज का एहराम बांध लिया, अम्मा आयशा से। और ये रिवायत बुखारी शरीफ की है। बहरहाल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, पूरा करो हज और उम्र को लिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के वास्ते। किस मकसद के? आज तो जब जाते हैं 1 महीने पहले से लोगों में तशहीर करते हैं, और फिर जाते हैं, फिर वीडियो भी बनाते हैं, फिर ग्रुपों में शेयर करते हैं कि मैं हज पे जा रहा हूँ। फिर वो जा करके जब जहाज़ पे चढ़ते हैं वहाँ भी वीडियो बनाते हैं, फिर भेजते हैं कि मैं हज पे जा रहा हूँ, दिखलावा। और वहाँ से जब वापस होते हैं तो फिर माशाल्लाह जैसे कुर्बानी के जानवर, पता नहीं क्या क्या मेले लग जाते हैं, और उनके लिए फिर पैसों की भी हाथ में पहनाते हैं। ये गुरूर, तकब्बुर। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, ये हज ये इस्लाम में से एक अजीम रुकन है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, तो नमाज के लिए जो जाते हैं कोई वीडियो बनाते, तो इस तरह वो भी एक अजीम एक रुकन है इस्लाम का। तो लिहाजा सादगी के साथ होनी चाहिए, और मकसद क्या हो? अल्लाह ताला की रज़ा हो। मकसद क्या हो? अल्लाह ताला की। अल्लाह ने फरमाया तिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, पूरा करो हज और उम्रा लिल्लाह, अल्लाह के रज़ा की खातिर। फ़इन उहसिरतुम फमस्सैसर मिनल हदी, फ़इन उहसिरतुम, अगर तुम रोके गए, दुश्मन ने रोक लिया, जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम को दुश्मनों ने रोक लिया,
تو اللہ فرماتے ہیں فمستیسر، پر جو میسر ہو من الہدی، قربانی میں سے، پر جو میسر ہو، آسان ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرائط لکھے گئے کافروں سے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قربانی ادھر ہی قربانی کرو اور سر کو منڈاؤ اور احرام کھول دو۔ صحابہ کرام کیونکہ دل نہیں چاہتا تھا کہ بغیر عمرے کے، عمرہ کیا نہیں ہے، احرام بھی کھولے اور اسے قربانی بھی کرے، سر منڈائے کس طرح؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کی، رسول اللہ نے خود پھیل کر دیا اور سر مبارک منڈوایا، تو اس کے بعد صحابہ کرام بھی شروع ہو گئے۔ سمجھ گئے؟ کیونکہ کافروں نے روکا تھا نا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، جب اگر تم روکے گئے، فَمَسْتَيْسَرَ، پر جو میسر ہو، آسان ہو، من الہدی، قربانی میں سے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، وَلَا تَحْلِقُوا، سروں کو مت منڈواؤ، اپنے سروں کو مت منڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچے قربانی اپنے ذبح کی جگہ پر، جہاں پہ قربانی ذبح ہوتے ہیں، محلہ، وہ جگہ جہاں پہ قربانی ذبح ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مختلف اقوال ہے، سمجھ گئے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ بھی حرم کا حدود ہے، کیونکہ حدیبیہ کا مقام یہ تقریباً 22 کلومیٹر دور ہے مکے سے، 22 میل دور ہے مکے سے، اور یہاں سے حرم کا حدود شروع ہو جاتا ہے۔ حتی یبلغ الہدی محلہ، فمن کان منکم مریضا، پر جو ہو تم میں سے بیمار، او بہ اذی من راسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، کوئی کسی کے سر میں درد ہے یا کسی کے سر میں جوئیں پڑ گئے ہیں، تکلیف میں ہیں، تو اللہ نے فرمایا سر کو مت منڈو، سر کو مت منڈو، ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ۔ ہاں فمن کان منکم مریض، تم میں سے کوئی مریض ہو، جیسے ایک صحابی تھا حدیبیہ کے مقام پر، وہ اپنے ہانڈی کو آگ جلا رہا تھا، جب اس نے سر کو نیچے کیا تو جوئیں نیچے گر رہے تھے، اتنا جوئیں تھے کہ نیچے گر رہے تھے، صحابی تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سر میں جانور ہے، بہت پریشان کیا ہوگا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسے کرو، سر کو منڈواؤ، لیکن کیا کرو؟ روزے رکھو، اس کے بدلے میں کیا کرو؟ روزے رکھو یا صدقہ کرو، 6 مساکین کو 3 ساگ گیہوں کے دے دو، یا قربان بکری ذبح کرو، تو سر کو گنجا کرو۔ اب سر کو آپ یہاں گنجا کرو گے، آپ کے اوپر بکری نہیں آئے گی، سمجھ گئے؟ یہ حکم کسی ہے جو احرام باندھی ہے، اور پھر مجھ سے پہلے دیکھو اسلام کے شریعت کے احکام ہے۔ اب ادھر کوئی سر منڈوائے تو اس کے اوپر قربانی، روزے ہے، صدقہ ہے، قربانی ہے نہیں ہے، لیکن وہ جو احرام کے حالت میں اور احرام سے قربانی کرنے سے پہلے سر کو گنج منڈوائے گا، بال کو کاٹے گا، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ صدقہ دینا ہے، 6 مساکین کو 3 ساگ گندم دینا ہے، یا بکری کو ذبح کرنا ہے، یا روزے رکھنا ہے۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام، تو فدیہ دینا ہے، من صیام، روزوں میں سے، او صدقۃ، یا صدقہ دینا ہے، او نسک، یا قربانی۔ فاذا امنتم، پر جب تم امن میں ہو جائے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جس نے فائدہ حاصل کیا عمرے کے ساتھ حج کی طرف، حج تمتع کیا، فمستیسر، پر جو آسان ہو، میسر ہو، من الہدی، قربانی میں سے۔ اچھا، حج اور عمرہ، حج بھی، عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، اس کے بعد قربانی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ قربانی ہے۔ اب یہ قربانی کس مقصد کے لیے کی جاتی ہے؟ اس میں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نقصان کی تلافی کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ کیونکہ اس نے حج کے لیے الگ سفر، عمرے کے لیے الگ سفر، اور عمرے کے لیے جب الگ سفر کرے گا جان مال لگے گا، احرام بھی الگ، جان مال الگ لگتا ہے، ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، سفر بھی الگ ہوتا ہے، اور اسی طرح حج کے لیے سفر بھی الگ، جان مال پھر وہ الگ لگتے ہیں۔ تو اس نے دونوں کو ایک ساتھ کر دیا، تو یہ ثواب میں کمی آ گئی، ثواب میں کمی آ گئی۔ اس ثواب کی کمی کی تلافی کے لیے وہ کیا کرے؟ قربانی کرے۔ کیا کرے؟ جو قربانی کرے گا تو پھر وہ ثواب کام، ایسا ہو گیا کہ 2 سفر کیے ہیں، الگ الگ سفر کیے، اللہ وہ ثواب دے گا۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے عمرے کے ساتھ حج بھی کر دیا ایک ہی سفر میں، تو وہ قربانی کرے گا، لیکن وہ شکرن
کہ اللہ نے میرے اوپر اتنا عظیم احسان کیا ہے، میرے لیے اللہ نے یہ دو اہم عبادات کو اکٹھے اللہ نے توفیق دے کر کے بطور شکر کی قربانی کرے. علماء ہے، سمجھ گیا. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 ايام. اگر قربانی کسی نے پایا نہیں، قربانی کی طاقت نہیں تھی یا وہاں قربانی موجود نہیں تھی، اب کیا کرے گل محمد؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. فصيام فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم. 10 روزے رکھنا ہے، پھر ان کو 10 روزے رکھنا ہے. اب وہ 10 روزے، 3 روزے تو حج سے پہلے اور 7 روزے حج کے بعد، ایام تشریق گزرنے کے بعد. پھر ایام تشریق میں گزرنے کے بعد امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا پھر وہاں پہ مختلف اقوال ہے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. فمن لم یجد، پس کو جو کوئی نہ پائے، فصیام، قربانی نہ پائے، فصیام 3 ایام، تو روزے رکھنا ہے 7، 8، 9 تاریخ کو، 7، 8، 9 تاریخ کو، کیونکہ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا منع ہے. روزہ عبادت ہے نہیں. اتنا سر ہلا رہے ہو، زبان ہلاؤ، اوروں کو تو پتہ نہیں ہے، 2 کلو سر ہلاتا ہے، 1 چٹنگ زبان ہلاؤ. روزہ رکھنا عبادت ہے. اللہ اکبر. فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم. اللہ نے فرمایا جو کوئی نہ پائے، فصيام 3 ایام، تو 3 دن روزے. یوم النحر کے اندر اب روزہ رکھنا منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق کے دنوں میں روزہ رکھنا، رسول اللہ نے فرمایا لا تصوموا في هذه الايام، ان دنوں میں روزہ مت رکھو. اور ایک صوفی بن کر کے یوم النحر کے بڑے قربانی عید کے دن کے دن میں روزہ رکھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں. یہ روزہ رکھنا ان کے لیے ایک ثواب گناہ ہے، گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، رسول اللہ نے منع فرمایا ہے. اب دیکھو روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. اور اسی طرح عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے نماز، نفل نماز پڑھنا نہیں ہے، نفل پڑھنا نہیں ہے. اب گل محمد کہتے ہیں اللہ نے اتنا عظیم خوشیاں میں نصیب کیا ہے، میں 4 رکعت نماز نفل پڑھوں گا. سمجھ گئے؟ یہ شریعت میں نہیں ہے. عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے بھی اور بعد میں بھی زوال تک. ہاں عید کی نماز کے بعد پھر گھر میں اگر چاہے تو پڑھ سکتا ہے، عیدگاہ میں پھر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے. شریعت کے احکامات ہے، مسائل ہے، لیکن یہ شریعت منمانی سے نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول نے جو مقرر کیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا لا تصوموا فی هذه الايام، ان دنوں میں روزہ مت رکھو، عید کے دن. اور اسی طرح ایام تشریق، ایام تشریق ہو جو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کتنے دن پڑھے جاتے ہیں؟ کس کے مذہب کے ہو آپ؟ یہ کسی کا مذہب نہیں ہے، یہ نہ ابو حنیفہ کا مذہب ہے نہ صاحبین کا مذہب ہے. کس کا مذہب ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 13ویں تاریخ کی عصر تک ہے. آپ کس کے مذہب پہ ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 9 تاریخ کو شروع ہو، تکبیر شروع ہوتی ہے 13ویں تاریخ کی عصر تک. یہ قول ہے، یہ مذہب ہے امام ابو حنیفہ کا بھی نہیں. امام ابو حنیفہ کا بھی یہ مذہب نہیں ہے، بلکہ ان کے شاگردوں کا مذہب ہے. امام ابو یوسف، امام محمد کا مذہب ہے. اور سارے لوگ حنفی لوگ اسی پر فتویٰ دیتے ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ 9 تاریخ سے شروع ہو کر کے 10ویں تاریخ کے عصر تک ہے، بس 8 نمازوں میں. امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے. اور گل محمد دونوں میں سے نہیں ہے. سمجھ گئے؟ فمن تمتع بالعمرہ فمن لم یجد فصیام 3. رسول اللہ نے فرمایا ان دنوں میں روزہ مت رکھو. کیوں مت رکھو؟ یہ ایام جو ہے، یہ دن جو ہے کھانے پینے کے دن ہے اور کھیلنے کے دن ہے. کھاؤ پیو کھیلو، رسول اللہ نے فرمایا خوشی کے دن ہے، کھاؤ پیو. اللہ اکبر. فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم واپس ہو جاؤ. تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہو گئے کامل 10 روزے، یہ کامل 10 روزے ہو گئے. لیکن یہ کامل 10 روزے کس کے لیے ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ مکے میں حرم کے حدود میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے. یہ باہر کے لوگ جو ہے آفاقی لوگوں کے لیے، پاکستان، افغانستان، ہندوستان اور باہر ممالک والوں کے لیے ہے. وہاں جو مکے کے آس پاس رہنے والے ان کے لیے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یہ 10 تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہو گئے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، ذالک یہ جو ہے روزے ہے لمن لم یکن، اس شخص کے لیے ہے جو نہ ہو اہلہ، اس کے اہل، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے حاضر قریب. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. شروع میں کیا کہا؟ واتموا الحج والعمرۃ للہ،
हज और उम्र पूरा करो किस मकसद के? अल्लाह की रजा के लिए। फिर हज के और उम्र के अहकामात बयान करके आखिर में फिर वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। जो भी इबादत तुम्हें करनी है, कुर्बानी है और तवाफ़ बैतुल्लाह है और इसी तरह सई है बैन सफ़ा मरवा और इसी तरह जमरात को शैतानों को मारना है अल्लाह की रज़ा की खातिर। किसके मकसद के लिए? अल्लाह की रज़ा की खातिर। और वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। यहाँ अल्लाह ने अजीब हुक्म किया है, वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। वालमू, वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, पीछे गुजर गया। डरो अल्लाह से, बेशक अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। यहाँ अल्लाह ने कहा वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। वालमू, जानो अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। तो जो है वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, डरो अल्लाह से, अल्लाह मुत्तकीन के साथ है, तकवा वालों के साथ है। यहाँ अल्लाह ने फरमाया वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। वालमू, जान लो अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। क्या मतलब? क्योंकि हज के दिनों में, हज के 8, 9, 10 दिनों में 13 तारीख तक, 8 से 13 तारीख तक अरफात के मैदान में और इसी तरह बैतुल्लाह की तवाफ में बहुत ज्यादा रश होता है। क्या होता है? रश होता है। तो बाज तबीयत के नाजुक होते हैं, पीछे से धक्का गया, आगे से धक्का गया, सामने गैर महरम औरतें हैं, हमारी बहनें हैं, वो भी आज़िम फर्ज अदा कर रही है। जैसे आपके ऊपर फर्ज है उसी के ऊपर भी फर्ज है। तो वहां क्या है? अपने नजरों की भी हिफाजत करना है, दिल को भी साफ करना है, नियत को भी दुरुस्त करना है। और कोई तकलीफ आ जाए साथियों की तरफ से, गैर अजनबी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, धक्के आते हैं, लेकिन क्या हो? अल्लाह से डरना है। वहां ऐसे अल्फाज जबान से इस्तेमाल नहीं करना है, नजरों की भी हिफाजत करना है। वालमू, जान लो कि वहां तुम कहते हैं अपने आप को कमजोर को देख करके अपने उस पर निकालते हो या उससे इंतकाम लेते हो या उसको तकलीफ देते हो। अल्लाह ने फरमाया वालमू जानो अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह सख्त सजा देने वाला है, अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। तो दोस्तों बुजुर्गों, वालमू, अल्लाह ने फरमाया जानो कि अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। और ज़ुल कुव्वतिल मतीन, मजबूत ताकत वाला है। फ़अआलुन लिमा युरीद, जो चाहता है करता है, जो चाहता है। और इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पर उसकी कुदरत भी, अजीज़ भी है, अल अजीज़, हर एक के ऊपर गालिब होने वाला, कोई उस पर गालिब नहीं आ सकता है। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैं तो चाहता था कि बाद वाली आयतों पर भी मैंने पढ़ी है आयतें, लेकिन इंशाअल्लाह फिर इसको पर कल बयान होगा। जो कुछ कहा और आप हज़रत सुना, अल्लाह अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए। यही हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। व आखिर दावाना अनिल